کہ وہ آئیں اور آج کے کلام کو ہمارے سامنے بیان کریں۔ آئیے ہم دعا مانگیں۔ Words of my mouth and the meditations of all our hearts be acceptable to you, O Lord. Amen. تشریف رکھیے۔ Thank you. میرے لیے یہ بڑا ہی خوشی کا موقع ہے کہ میں گویا اپنے گھر واپس آیا ہوں۔ میں بڑے سال تک، جیسے پادری صاحب نے کہا، یہاں پر میں نے خدمت کی ہے۔ اس سے پہلے کہ میں ڈیکن یا پادری بنا، ہم یوتھ کے ہم دونوں اس میں شامل تھے، اور پادری شاہد معراج اس وقت ہم سے چھوٹے تھے، لیکن اس کلیسیا میں ان کے والد محترم کی بڑی خدمت ہے۔ بعد میں وہ سینٹ آزورلڈ گئے، پادری ایگلڈن تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج جو کچھ بھی ہم ہیں خداوند کی خدمت میں، اپنے بزرگوں کی دعاؤں اور ان سے سیکھنے کے وسیلے ہیں۔ وہ کمال کے استاد تھے، پادری ایگلڈن، پادری معراج مسیح سینئر، اور اس طرح سے ہمارے یوتھ کے لیڈرز اور دوسرے لوگ جن کے وسیلے ہم نے بہت کچھ سیکھا۔ اور ہماری امید ہے کہ نسل در نسل، یہ جنریشنل بات ہے کہ اب اگلی نسل، ہمارے بعد جو لوگ آئیں گے، وہ بھی اسی طرح سے اس کام کو آگے بڑھاتے جائیں گے۔ خداوند کا وعدہ ہے کہ the gates of hell shall not prevail against it۔ عالم ارواح کے دروازے اس کے آگے ٹھہر نہیں سکتے، اور کلیسیا کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ کلیسیا ہمیشہ کے لیے یسوع کی دلہن ہے، اور اسی نے اس کو لینے کے لیے آنا ہے۔ ہم چاہے کتنے کمزور کیوں نہ ہو جائیں، ہم پر کتنے بڑے دباؤ کیوں نہ ہوں، چاہے سلطنتیں آئیں، چاہے جائیں، چاہے کوئی تباہ کرنے کی کوشش کرے، کلیسیا کو کوئی تباہ برباد نہیں کر سکے گا۔ اور یہ خداوند کا وعدہ ہے، اور اس وعدے کی صداقت ہم دنیا کی تاریخ میں دیکھتے ہیں۔ آج ہم 2000 سال سے اسی کلیسیا کا، ابتدائی کلیسیا کا، اور اسی مہم کا اور اسی موومنٹ کا حصہ ہیں جو فلسطین میں شروع ہوئی 12 شاگردوں کے ساتھ، جب سب دنیا میں پھیل گئے، اور خداوند یسوع کا ایک شاگرد مقدس توما یہاں پر آیا۔ میں پادری ارشاد جان صاحب کا، جو پریسبیٹر انچارج ہیں سینٹ اینڈریوز کی کلیسیا کے، ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آج یہ موضوع چنا ہے۔ یہ آیت جو آپ کے لیے، آپ کے سامنے خداوند کے کلام کا جو حصہ پڑھا گیا، میرا فضل تیرے لیے کافی ہے، کیونکہ میری قدرت کمزوری میں پوری ہوتی ہے۔ فضل جو ہے، یہ بار بار یہ لفظ 3 دنوں میں ریپیٹ ہوگا، دہرایا جائے گا، مجھے یقین ہے ہمارے جو دوسرے اسپیکرز ہیں وہ بھی اس کا ذکر کریں گے۔ لیکن فضل جو ہے وہ مسیحیت کی بنیاد ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ لوگ آپس میں سوچ رہے تھے، بات چیت کر رہے تھے، بحث ہو رہی تھی، تو وہ کہہ رہے تھے کہ مسیحیت میں کون سی چیز مسیحیت کو دوسرے ایمان سے یا دوسرے لوگوں سے ممتاز کرتی ہے۔ تو ایک بہت بڑے مفکر ہیں جن کا نام ہم سنتے ہیں، سی ایس لوئس، جنہوں نے بڑی کتابیں لکھی، بڑی مشہور کتابیں لکھی۔ تو وہ وہاں پر آئے تو انہوں نے کہا ابھی یہ کون سی کیا بحث چل رہی ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ سوچ رہے ہیں کہ کون سی ایسی یکتائی ہے مسیحیت میں۔ تو
تو اس نے کہا کیا یہ مشکل کیا ہے؟ فضل، خداوند کا فضل، کسی اور کو اس حقیقت کی، اس مکاشفہ کی سمجھ نہیں جو خداوند یسوع المسیح کے وسیلے وہ رحم جو اس کی کلیسیا پر اور اس کے لوگوں پر اور ساری دنیا پر خداوند یسوع کے وسیلے ہوا۔ فضل مسیحیت کی بنیاد ہے، اور فضل کے ذریعے کھوئے ہوئے ڈھونڈے جاتے ہیں، اور خداوند کے فرزندوں کو، خداوند کی کلیسیا کو اعتماد ملتا ہے۔ آج میری خواہش ہے کہ ہم خدا کے فضل کے بھید کو اپنا شخصی اور اپنی ذاتی زندگی کا حصہ بنا کر آج یہاں سے اٹھیں۔ لیکن آج اپنے پیغام کے شروع میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ اس خوبصورت آیت کے سیاق و سباق کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک دم سے آن اٹس اون ایگزسٹ نہیں کرتی، اس کا ایک ماضی ہے، اس کا ایک مستقبل ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو سٹیٹمنٹ ہے یہ کسی ایک خدا کے بندے اور خدا کے سورما سے ہم تک پہنچتی ہے، اور اس لیے ضروری ہے کہ اس کا جو سیاق و سباق ہے اس پر تھوڑی دیر کے لیے سوچا جائے۔ یہ آیات جس کا آج جن کو پیش کیا گیا، جن کو ہم نے پڑھا، وہ ہم تک پہنچانے والا کون ہے؟ مقدس پالوس رسول۔ مقدس پالوس رسول ہی وہ عظیم ہستی ہے جس نے کہا تھا میری مانند بنو جیسا میں مسیح کی مانند بنتا ہوں، فالو می۔ کتنا بڑی بات ہے کہنا کہ میرے پیچھے چلو جیسے میں مسیح کے پیچھے چلنے کی کوشش کرتا ہوں، میری مانند بنو جیسا میں مسیح کی مانند بنتا ہوں۔ لیکن ہمیشہ سے ایسا نہ تھا۔ پالوس کے علمانے سے پہلے ساؤل کے روپ میں ہمیں وہ کلیسیا کا دشمن نظر آتا ہے، کلیسیا کو تباہ کرتا نظر آتا ہے۔ وہ مسیحیوں کے گھروں میں گھس کر مردوں اور عورتوں کو گھسیٹ کر قید کراتا نظر آتا ہے۔ اعمال کی کتاب 8 باب کے پہلے حصے میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ وہ خداوند کے جلال سے بے بہرہ ہے، وہ ایک مغرور شخص ہے، اور اپنے دنیاوی علم اور قابلیت کے زوم میں غرور سے بھرا نظر آتا ہے۔ کیوں وہ مغرور کیوں تھا؟ کیونکہ وہ اپنے وقت کی بہترین درسگاہ سے فارغ التحصیل نوجوان اور یہودی عالم تھا، اور وہ اپنے سردار کہن کے پاس جاتا ہے، اس سے ریفرنس اور اتھارٹی لیٹر مانگتا ہے کہ وہ دمشق کے عبادت خانہ میں نوزائیدہ مسیحوں کو پکڑ کر پھر باندھ کر واپس لا کر سزا دلوانے کے لیے وہ اس ایک نئے مشن پر جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ ساؤل کے لیے مغرور ہونا گویا اس کا حق تھا۔ اس زمانے اور اس مزاج اور اس ماحول کے مطابق وہ اپنے علم کو ڈھال بنا کر خدا کے منصوبہ کے خلاف جنگ کر رہا ہے، اور وہ دمشق کی راہ پر اپنی ٹیم اور اپنے قافلے کے ساتھ اس مقصد کے لیے جا رہا ہے کہ آج وہ دمشق کے نئے مسیحوں کو پکڑ کر لائے گا اور ان کو نشان عبرت بنائے گا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ کلیسیا بہت سے ادوار سے گزری ہے اور کلیسیا کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ جا رہا تھا تو اچانک اس کا قافلہ رک گیا، آسمان سے ایک نور اس کے گرد گرد چمکا، وہ زمین پر گر گیا، اس کی آواز سنی جس کی کلیسیا کو تباہ کرنے کو نکلا تھا۔ ساؤل نے اس کی آواز سنی جس کی کلیسیا کو وہ تباہ کرنے کو نکلا تھا، اور غرور خاک میں مل گیا، نظر کچھ نہیں آ رہا۔ آئے خداوند تو کون ہے؟ وہ چلا اٹھتا ہے، آئے خداوند تو کون ہے؟ میں یسوع ہوں، میں یسوع ہوں، میں یسوع ہوں جسے تو ستاتا ہے۔
دنیا بھر کے ستانے والے لوگ، کلیسیا پر ظلم کرنے والے لوگ یہ جان لیں کہ یسوع ان کو دیکھتا ہے، اور یسوع اپنے وقت پر ان سے ضرور پوچھے گا کہ تو میری کلیسیا کو تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ میں یسوع ہوں جسے تو ستاتا ہے۔ کوئی بھی کلیسیا کو ستانے والا، کلیسیا پر ظلم ڈالنے والا، وہ میرے اوپر ظلم نہیں ڈال رہا، وہ آپ پر ظلم نہیں ڈال رہا، وہ ہماری بچیوں پر ظلم نہیں ڈال رہا، وہ ہمارے نوجوان بچوں کو ان کے حق تلفی نہیں کر رہا، وہ یسوع کے ساتھ مقابلہ کر رہا ہے، اور اس کو ایک دن اس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ساؤل کی زندگی الہی انتظام کے مطابق اس کی زندگی بدل جاتی ہے، آنکھوں سے علم اور غرور کے چھلکے گر جاتے ہیں، جو آنکھوں کی بینائی کے ساتھ ساتھ روحانی بینائی کے ساتھ ایک نئے مشن پر گامزن ہوتا ہے۔ اسی لیے کئی سالوں کے بعد وہ یہ کہہ سکا، میری مانند بنو جیسے میں مسیح کی مانند بنتا ہوں۔ ہمارا آج کا حوالہ اسی حقیقت کی نشاندہی کرتا ہے۔ اگر ہم موازنہ کریں کہ کیسے پالوس نے یسوع کی مانند بن کر دکھایا، تو یہی حوالہ جہاں سے پڑھا گیا ہے، ہم دیکھیں کہ سب سے پہلے پالوس خود دلیل، جب وہ مسیح بن گیا، جب وہ ساؤل سے پالوس بن گیا، تو لکھا ہے کہ پالوس دلیل پیش کر رہا ہے کہ یسوع کو دکھ اٹھانا اور مردوں میں سے جی اٹھنا ضرور تھا۔ وہ اس بات کا قائل ہو گیا۔ آگے چل کر ہم اس کا تعلق ہمارے ایوانجلزم سے، ہماری خدمت سے جوڑیں گے کہ وہ اس بات کی دلیل پیش کرتا ہے، وہ اس بات کا پرچار کرتا ہے کہ یسوع کا دکھ اٹھانا اور مردوں میں سے جی اٹھنا ضرور تھا، اور یہ ہر ایماندار کا حصہ ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ پالوس رسول خود وہ سارے دکھ اٹھاتا ہے جو اس کے حصے میں آئے۔ اور اگر ہم 11ویں باب کا مطالعہ کریں اور اس میں 21ویں آیت کے آگے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ میں عبرانی ہوں، میں بنی اسرائیل ہوں، میں بھی کسی سے کم نہیں ہوں، میں ابراہیم کی نسل سے ہوں۔ لیکن کیا وہی مسیح کے خادم ہیں جو اس کو کرٹیسائز کرتے تھے؟ اور پھر وہ کہتے اپنا ذرا دیکھیے، اس کا پروفائل دیکھیے۔ ہم اکثر اپنی پروفائل کی بات کرتے ہیں، اپنی خدمت کی بات کرتے ہیں، اپنی اچیومنٹس کی بات کرتے ہیں۔ آج پالوس رسول کی اچیومنٹ کے بارے میں دیکھیے، وہ کہتا ہے میں محنت کرنے میں کسی سے کم نہیں، میں قید میں رہنے کے حوالے سے کسی سے کم قید میں نہیں رہا، کوڑے کھانے میں حد سے زیادہ میں نے کوڑے کھائے ہیں۔ کوئی کون ہے جو میرے برابر کہہ سکتا ہے کہ اس کو اتنے کوڑے ملے؟ 12 موت کے خطروں میں رہا۔ میں نے یہودیوں سے 5 بار ایک کم 40 کوڑے کھائے، 3 بار بینٹ لگے، 1 بار سنسار کیا گیا، 3 مرتبہ جہاز ٹوٹنے کی بلا میں پڑا، اور 1 رات دن سمندر میں کاٹا۔ میں 12 سفر میں، دریاؤں کے خطروں میں، ڈاکوؤں کے خطروں میں، اپنی قوم سے خطروں میں، غیر قوموں سے خطروں میں، شہر کے خطروں میں، بیابان کے خطروں میں، سمندر کے خطروں میں، جھوٹے بھائیوں کے خطروں میں، محنت اور مشقت میں، 12 بیداری کی حالت میں، بھوک اور پیاس کی مصیبت میں، 12 فاقہ کشی میں، سردی اور ننگے پن کی حالت میں رہا ہوں۔ اور ان باتوں کے علاوہ جن کا میں ذکر نہیں کرتا، سب کلیسیاؤں کی فکر ہر روز مجھے آتی ہے۔ مقدس پالوس
اب ساؤل سے بدل کر اب وہ جو دوسروں کو دکھ دینا چاہتا تھا اب وہ یسوع کے لیے دکھ اٹھاتا ہے. وہ سارے دکھ جو یسوع نے اٹھائے اور وہ دوسروں کو اس کے لیے تیار کرتا ہے. عزیزو، مسیح کی کلیسیا کے پروفائل میں دکھوں سے خالی کلیسیا کوئی کلیسیا نہیں. یہ ہمارا حصہ اور ہمارا فخر ہے کہ خداوند نے ہمیں پاکستان میں یا جہاں پر ہم ہیں ہمیں اپنے نام کی خاطر دکھ اٹھانے کے لیے مقرر کیا ہے، تیار کیا ہے. اور یہ پالوس رسول کی زندگی اس بات کا ثبوت ہے. اور دوسرا آج کا جو حوالہ ہم نے پڑھا اس میں ہم نے دیکھا کہ اس نے 3 بار خداوند سے دعا کی کہ یہ جو کانٹا مجھے چبھویا گیا ہے یہ دور ہو جائے. اور کس نے 3 بار جان کنی کی حالت میں دعا کی تھی؟ ہمارے خداوند یسوع نے. متی کی انجیل میں دیکھیں اس کی 39 42 اور 44 آیت 26 باب کی، وہ آگے گیا اور اس نے دعا کی کہ خداوند یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے. پھر اور آگے گیا اور پھر آگے 3 دفعہ. اور بالکل یہی ایک نمونہ، ویسے ہی میری مانند بنو جیسے میں یسوع کی مانند بنتا ہوں. 3 بار خداوند سے دعا کی کہ یہ مجھ سے دور ہو جائے. کانٹا، میں بتاؤں گا کانٹے کے بارے میں بھی کہ یہ کس طرح کا کانٹا ہے. کانٹا نکالا نہیں گیا، اور بالکل اسی طرح سے جیسے یسوع کو دیا گیا پیالہ نہیں ٹلا اور یسوع نے اس کو پیا. اور چوتھی بات جو کہنا چاہتا ہوں اس چھوٹے سے موازنے میں کہ خداوند کی مرضی اور آواز کے آگے پالوس نے سر جھکا دیا اور وہ اذیت ناک کانٹا ہمیشہ اس کے ساتھ ہی رہا. اور اسی طرح سے ہمارے یسوع نے باپ کی مرضی کو قبول کیا تاکہ وہ ہمیں نجات دے سکے، تاکہ ہمیں بچا سکے. اور پالوس کی اس مثال میں اور یہ جو حوالہ میں نے دوسرا پڑھا اس میں ہمیں صحیح اور درست شاگردیت کی جھلک نظر آتی ہے، تابع داری کی جھلک نظر آتی ہے، ایمان کی اور وفاداری کی جھلک نظر آتی ہے. کیا آج ہمارے دل میں خداوند ایسی خواہش پیدا کر رہا ہے کہ ہم بھی یسوع کی مانند بننا سیکھیں؟ یہ خواہش اپنی زندگی میں رکھیں کہ ہم یسوع کی مانند بنیں. اس کے بغیر، اس خواہش کے بغیر ہم اس کی خدمت کے اہل نہیں ہو سکتے. وہ ہماری کمزوریوں سے واقف ہے، وہ ہماری کمزوریوں کی بنا پر ہمیں رد نہیں کرتا، لیکن وہ چاہتا ہے کہ ہم وہ خواہش اپنے اندر رکھیں جس کے نتیجے میں یسوع کے نام کو جلال ملے. ہمیں نہیں معلوم کہ پالوس رسول کی زندگی میں کون سا کانٹا چبھویا گیا تھا. یہاں لفظ کانٹا سے مراد کوئی چھوٹا سا کانٹا یا ڈاکٹر کی انجیکشن کی سوئی والا کانٹا نہیں ہے جو تھوڑی سی درد ہوتی ہے اور پھر ہم ٹھیک ہو جاتے ہیں، بلکہ یہ کانٹا جو اصلی گریک سے جس کا ترجمہ کیا گیا ہے یہ گویا ٹینٹ کا پیگ ہے. جو ٹینٹ لگانا آپ نے دیکھا کبھی جو تمبو لگاتے ہیں اور جو ہاں جی جو قلعہ لگاتے ہیں جن سے وہ باندھتے ہیں، تار باندھتے ہیں، رسی باندھتے ہیں تاکہ جو ٹینٹ ہے وہ قائم ہو جائے. یہ وہ اس طرح کا قلعہ ہے، یعنی یہ وہ اس طرح کی درد ہے جو مسلسل اذیت ناک درد جس کے ساتھ پالوس رسول زندہ رہا. اور ایسی درد جس کی کیفیت سارا وقت برقرار رہی. رسول اسے شیطان کا قاصد کہتا ہے، اور غرور شیطان کا پہلا گناہ ہے، اور غرور سے بچنے کے طریقے کو بھی شیطان کا قاصد کہا جا سکتا ہے. اس میں مقدسوں کے لیے، حقیقی مسیحوں کے لیے
ہم سب کے لیے پیغام ہے کہ آپ کی زندگی میں بھی کوئی ایسا کانٹا، کوئی ایسا پیگ ہو سکتا ہے جسے سہنا اور برداشت کرنا ہے۔ آپ شاید اس سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، شاید وہ کوئی ایسی عادت ہے، شاید وہ ایسی کوئی کمزوری ہے جس سے آپ نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ہاں، کاش کے نجات مل جائے، لیکن اگر خدا کی مرضی ہے کہ آپ اس کے ساتھ زندہ رہیں تاکہ آپ اپنی کمزوری میں آپ اس اذیت کے ساتھ مغرور نہ ہوں اور یسوع کے نام کو اپنی زندگی کے وسیلے اپنی کمزوری میں جلال دے سکیں، تو ہمیں اس کی مرضی کے لیے، تابع داری کے لیے تیار رہنا ہے۔ ہم اس کانٹے کو، اس اذیت کو، اس پیگز کو ریموو کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں، مگر دعا کو قبول کرنا یا نہ کرنا خداوند کے ہاتھ میں ہے۔ پالوس رسول نے اس کے دور ہونے کے لیے 3 بار دعا کی، اور یہاں ہمارے خداوند نے عالم جان کنی کے عالم میں 3 بار پیالہ دور کرنے کے لیے، اس کو ٹالنے کے لیے دعا کی۔ پلیز ایکسکیوز می۔ وہاں بھی یسوع کو باپ کی مرضی کے آگے جھکنا پڑا، اور پالوس رسول خداوند یسوع سے دعا مانگتا ہے۔ اگر ہم اپنا حوالہ دیکھیں، میں نے 3 بار خداوند سے التماس کی کہ یہ مجھ سے دور ہو جائے، اور اس نے مجھ سے کہا کہ میرا فضل تیرے لیے کافی ہے، کیونکہ میری قدرت کمزوری میں پوری ہوتی ہے۔ وہ کیوں یسوع سے دعا مانگتا ہے؟ کہ وہ یہ بھی جانتا ہے کہ یسوع ہر طرح کی دنیاوی اذیت سے واقف ہے۔ میرا یسوع ہر طرح کی مشکل سے، ہر طرح کی اذیت سے، ہر طرح کے دکھ سے، ہر طرح کی بدنامی سے، ہر طرح کی مایوسی سے گزر چکا ہے۔ عبرانیوں 4 باب 15ویں آیت میں لکھا ہے، بلکہ وہ سب باتوں میں ہماری طرح آزمایا گیا۔ آج اگر میں اور آپ آزمائے جاتے ہیں، آج اگر ہمارا امتحان ہوتا ہے، آج اگر وہ کیل اور وہ جو پیگ جو ہماری زندگیوں میں ہے، جو نکل نہیں رہا، تو وہ خداوند کے انتظام کے مطابق ہے۔ بلکہ وہ سب باتوں میں ہماری طرح آزمایا گیا تو بھی بے گناہ رہا۔ ہم بے گناہ تو نہیں رہ سکتے، ہم گناہ گار ہیں، ہم بار بار گرتے ہیں، پر وہ جو فضل کے تخت پر بیٹھا ہے، وہ فضل کا منبع، وہ ہمارے ساتھ ہے، وہ ہم سے ہمدردی رکھتا ہے۔ اور عبرانیوں کا خط اس کے دوسرے باب کی 11ویں آیت میں لکھا ہے کہ وہ ہمیں بھائی کہنے سے شرماتا نہیں، وہ ہم سے ہمدردی رکھتا ہے، وہ ہمیں بھائی یا اپنی بہن کہنے سے شرماتا نہیں۔ جہاں لفظ بھائی آتا ہے، اس کا مطلب خداوند کے کلام میں بھائی اور بہن دونوں ہوتا ہے، بریدرن جہاں پہ استعمال ہوتا ہے۔ پالوس رسول کو اس کی مرضی کا جواب ہرگز نہ ملا۔ آج بھی اگر یہاں پر ہم بیٹھے ہیں، شاید ہماری دل میں کوئی ایسی دعا ہو، ہماری خاندانی دعا ہو، ہماری کوئی عادت ہو، ہماری کوئی مشکل ہو، جس کا ہم اپنی مرضی کا جواب ڈھونڈنے آئے ہیں۔ لیکن یسوع نے دمشق کی راہ پر ملنے والے پالوس رسول کو فرمایا، میرا فضل تیرے لیے کافی ہے۔ اور جب وہ یہ سوچ رہا تھا، جب یہ خداوند کے پاک روح کی انسپریشن سے وہ یہ کہہ رہا تھا، تو وہ کانٹے، وہ پیگ اس کے جسم میں، اس کی زندگی کا حصہ تھے۔ وہ مسلسل وہ اذیت ناک جو کرب تھا، اس کے ساتھ
اس نے یہ کہا، لیکن خداوند نے اس سے بڑھ کر ایک وعدہ دیا، تسلی دی۔ اس لیے پالوس رسول ایک دوسرے موقع پر دکھوں کے بارے میں رومیو میں کہتا ہے، اس زمانے کے دکھ درد اس لائق نہیں کہ اس جلال کے مقابل ہو سکے جو ہم پر ظاہر ہونے والا ہے۔ رومیو 8:18 آیت میں یہی پالوس رسول کہتا ہے، اس زمانے کے دکھ درد، چاہے وہ پیگز ہوں، چاہے وہ کانٹے ہوں جو ہمیں چبھوئے گئے ہیں، وہ اس لائق نہیں کہ اس جلال کے مقابل ہو سکیں جو ہم پر ظاہر ہونے والا ہے۔ پالوس رسول نے اس روحانی مکاشفہ کو سمجھ لیا کہ خداوند ہماری درخواست اور خیال سے بہت زیادہ کر سکتا ہے، اور یہ وہ حقیقت ہے جو ہر مسیحی کو، ہر بھائی اور بہن کو، ہر مسیحی خادم کو اور خادمہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو فلپس کے وہ الفاظ یاد ہیں جب وہ 2 روٹیاں اور 5 مچھلیاں لے کر 5000 لوگوں کی طرف دیکھتا ہوا یسوع کے پاس آیا، اور یسوع نے کہا اس کو میرے پاس لاؤ، اور سب نے سیر ہو کر کھایا۔ یہ ہے وہ مکاشفہ، یہ ہے وہ جواب جو یسوع آج ہمیں دینا چاہتا ہے کہ میرا فضل تیرے لیے کافی ہے۔ پالوس کا رویہ بدل گیا جب اس نے بار بار خداوند سے پوچھا، جب اس نے 3 بار خداوند سے التماس کی، اور وہ پیگز اور وہ جو اس کی جسم میں کانٹے چبھوئے گئے تھے وہ نہ نکلے، تو وہ مایوس نہیں ہوا۔ اس نے یسوع پر اپنے ایمان کو نہیں بدلا۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ میرا یسوع یہ کام نہیں کر سکتا۔ اس نے اپنا رویہ بدل لیا۔ آج یہی مجھے اور آپ کو سوچنے کی اور کرنے کی ضرورت ہے کہ خداوند ساری کمزوریوں کے ساتھ، بیماریوں کے ساتھ، تکلیفوں کے ساتھ، عادتوں کے ساتھ ہمیں بدلنا چاہتا ہے، ہمیں استعمال کر سکتا ہے۔ اور پھر پالوس رسول کیا کہتا ہے کہ اب میں بڑی خوشی سے اپنی کمزوری پر فخر کروں گا تاکہ مسیح کی قدرت مجھ پر چھائی رہے۔ ان الفاظ پر ذرا غور کیجئے۔ وہ مایوس نہیں ہوا، وہ کہنے لگا اب میں بڑی خوشی سے، اب مجھے پتہ چل گیا، مجھے میرا جواب مل گیا، اور اب میں بڑی خوشی سے اپنی کمزوری پر فخر کروں۔ آج ہم اپنی کمزوری پر فخر کرنا سیکھیں، کیونکہ یسوع نے ہمیں اس کمزوری میں، اسی حالت میں یہاں پر رکھا ہے، اور اسی کمزوری میں، اسی کمزوری کی حالت میں ہم نے اپنی خدمت کو اور اپنی زندگی کو آگے بڑھاتے جانا ہے۔ اب میں بڑی خوشی سے اپنی کمزوری پر فخر کروں گا تاکہ مسیح کی قدرت مجھ پر چھائی رہے۔ اب ذرا اس حصے پر غور کیجئے کہ چھائی رہے، کہ مسیح کی قدرت مجھ پر چھائی رہے۔ یہاں پر استعمال ہونے والا جو یونانی لفظ ہے، اس کا لغوی مطلب یہ ہے کہ میرے اوپر خیمہ لگائے رکھے۔ یسوع کی رحمت، یسوع کی موجودگی میرے اوپر اس خیمے کو لگائے رکھے۔ جیسے یوحنا 1 باب اور اس کی 14ویں آیت میں لکھا ہے کہ کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا۔ گویا خداوند نے ہمارے اوپر اپنا خیمہ لگا لیا، ہمارے اوپر چھتری ڈال دی، ہمارے اوپر چھاؤں کر دی، ہمارے اوپر سایہ کر دیا۔ پرانے عہد نامے میں خدا کی شکائنہ جلال اس کے لوگوں پر آ کر ٹھہرتا تھا، پس رسول جہاں کہہ رہا ہے کہ مسیح کا شکائنہ جلال یا خدا کی حضوری اس کے اوپر خیمہ لگائے ہوئے ہے۔ شکائنہ کا مطلب رہائش،
یا سکونت ہے. یہ اس کا جو عربی متبادل ہے وہ مسکن یا سکونت نکلتا ہے. اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں مکاشفہ کا 21 باب اور اس کی 3 آیت میں لکھا ہے، دیکھو خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان ہے اور ان کے ساتھ سکونت کرے گا اور اس کے لوگ ہوں گے اور وہ خدا آپ ان کے ساتھ رہے گا اور ان کا خدا ہوگا. ایڈونٹ کا سیزن شروع ہوا چاہتا ہے. ہم خداوند کی انکارنیشن کے معجزے کو، اس کے تجسم کے معجزے کو ایک بار پھر اپنی کلیسیاؤں میں دہرانے والے ہیں. اور ہم دیکھیں کہ کس طرح سے ہم اس حصے کو اس کے ساتھ لگا کر سوچیں کہ میری قدرت کمزوری میں پوری ہوتی ہے. پالوس کہتا ہے کیونکہ میرا کام اب کمزوری میں پورا ہوتا ہے. کیونکہ جب میں کمزور ہوتا ہوں تو اسی وقت زوراور ہوتا ہوں. کمزوری میں قوت کا کیا مطلب ہے؟ ذرا سوچئے، کمزوری میں قوت کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کمزوری ہماری اور قوت خدا کی. کمزوری میں قوت کا مطلب یہ ہے کہ میری کمزوری لیکن خدا کی قوت. یہ ہے وہ طریقہ، یہ ہے وہ نئی ڈائنامک، مسیحی زندگی کی نئی ڈائنامک، مسیحی خدمت کی نئی ڈائنامکس کہ میری کمزوری، خدا کی قوت، اور ان دونوں کو ملا کر ہم اس کے نام کو جلال دینے والے بنتے ہیں. عبرانیوں کے 2 باب میں لکھا ہے کہ یسوع نے خدا کے فضل سے ہر ایک آدمی کے لیے موت کا مزہ چکھا. یسوع نے ہمارے لیے موت کا مزہ چکھا اور نجات کے بانی یسوع المسیح کو بھی دکھوں کے ذریعے کامل کیا گیا. اچھا، کہ یسوع کو کامل ہونے کی ضرورت تھی؟ نہیں. اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے. اس کا مقصد لفظ کامل سے مراد گناہ، عیب یا خامی سے پاک ہونا نہیں، کیونکہ یسوع تو پہلے سے کامل ہے. یہاں کامل سے مراد یہ ہے کہ یسوع کے مجسم ہونے کا مقصد اس وقت پورا ہوا جب وہ انسان بنا، جب وہ نیچے آ گیا، جب وہ انسان بن کر دکھوں سے گزر کر اپنی جان دے کر ہمارے لیے اس نے نجات کا بندوبست کر دیا. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ تم ہمارے خداوند یسوع المسیح کے فضل کو جانو. اگرچہ وہ دولت مند تھا، 2 کرنتھیوں 8 باب 9 آیت، اگرچہ وہ دولت مند تھا مگر تمہاری خاطر غریب بن گیا تاکہ تم اس غریبی کے سبب دولت مند ہو جائے. اس کی ہماری کمزوری، اس کی طاقت مل کر ہم بھی اس کے ساتھ دولت مند ہو جائیں. اس کی غریبی کے سبب ہم دولت مند بن گئے. وہ نیچے آیا، خود کو پست کیا، خود کو خالی کر دیا، چرنی میں پیدا ہوا، عام کپڑوں میں لپیٹا گیا. وہ نہ صرف نیچے آیا بلکہ صلیب پر کیلوں سے جڑ دیا گیا. وہی اذیت اس نے برداشت کی. وہ مر گیا اور دفن ہوا، لیکن تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا اور یوں ہماری نجات کا بانی دکھوں کے ذریعے کامل ہوا. وہ دکھ اٹھا کے کامل ہوا اور اس دکھوں کے ذریعے اس کی کاملیت، یعنی اس منصوبے کو مکمل کرنے کے وسیلے اس نے ہمارے لیے نجات کا بندوبست مکمل کیا. اگر وہ جان نہ دیتا، وہ ہمارے لیے صلیب پر نہ جاتا اور وہ اس منصوبے کو کامل نہ کرتا تو میں اور آپ بچ نہیں سکتے. کیا آج آپ نجات سے دور رہنا چاہتے ہیں، جس کے وسیلے آپ اپنی کمزوری میں اپنے کانٹوں کے ساتھ زندہ رہنے کی قوت حاصل کریں؟ خداوند کا فضل، اس کی نجات وہ نجات ہے جس میں ہم اپنی کمزوریوں کے ساتھ بھی اس کے فضل کا، اس کی قوت کا مزہ چکھ سکتے ہیں. اس میں ہم زندہ رہ سکتے ہیں. خداوند کا کلام
ہمارا مینڈیٹ ہم پر واضح کرتا ہے، اور خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے کہ مسیح یسوع گناہ گاروں کو نجات دینے کے لیے دنیا میں آیا۔ اور پولس رسول کہتا ہے میں سب سے بڑا میں ہوں، سب سے بڑا گناہ گار میں ہوں، لیکن مجھ پر رحم اس لیے، مجھ پر فضل اس لیے ہوا کہ یسوع مجھ بڑے گناہ گار میں اپنا کمال تحمل ظاہر کرے، اور جو لوگ ہمیشہ کی زندگی کے لیے اس پر ایمان لائیں ان کے لیے ہم نمونہ بنیں۔ آج مسیحی کلیسیا اور خداوند کے کلام اور اس کے پیغام کو آگے لے جانا صرف بشپس، پادری صاحبان اور ڈیکن یا انتظامیہ کا کام نہیں ہے۔ خداوند نے یہ مینڈیٹ، خداوند نے یہ خدمت ہم میں سے ہر ایک کو سونپ رکھی ہے، اور ہم سب نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کس طرح سے ہم اس آیت کو سمجھیں کہ ہم اپنی کمزوریوں میں ہم دیکھیں کہ ہم اس کے فضل کو اپنی کمزوریوں میں کیسے آنے دیں، اس کے فضل کو کس طرح سے اس کے وسیلے ہم اپنی خدمت کو جاری رکھیں۔ میں ایک شخص سے بڑا متاثر ہوں، اور اس کی گواہی کے ساتھ، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ خداوند کے فضل کی گواہی ہے، آج اس پیغام کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ جب میں کالج میں تھا تو اس وقت ہمیں ایک کتاب ہم نے پڑھی، رن بیبی رن، اس کی فلم بھی بن چکی ہے، اور وہ ایک پادری صاحب کی کہانی ہے، ایک خداوند کے خادم کی کہانی ہے، جنہوں نے نیو یارک کے سب سے مشکل علاقے میں، ہارلم میں خداوند کی خدمت کا آغاز کیا، جن کا نام ڈیوڈ ولکرسن تھا، اور وہاں پر بہت سارے گینگز تھے، اور وہ ان کے سامنے خداوند کی خدمت اور اپنی گواہی پیش کرتا تھا اپنی کمزوری میں، کیونکہ وہ ایسے علاقے سے تھا جہاں اس کو یہ تجربہ نہ تھا، اور اس وقت نیو یارک کا سب سے بڑا گینگ وہ ان کے پاس گیا اور ان کو خداوند کے لیے بتانا شروع کیا، اور وہ جو سب سے بڑا گینگسٹر جو مسیحی ہو گیا، وہ آج بھی زندہ ہے، اس کی گواہی یہ ہے کہ مجھے صرف 2 لوگ ملے تھے جنہوں نے کوشش کی مجھے سمجھنے کی، اور ایک میرا سائیکالوجسٹ تھا جس نے کہا کہ تیری جو منزل ہے وہ جیل ہے، اور اس کے بعد الیکٹرک چیئر ہے، کیونکہ تیرے لیے کوئی موقع نہیں کہ تو بچ سکے، تو گناہ کے دلدل میں، تو گناہ میں اس حد تک آگے جا چکا ہے۔ کیونکہ وہ کہتا ہے کہ جب میں آتا تھا تو میں مایوس ہوتا تھا، اور میں سوچنا شروع کر دیتا تھا کہ اگلا جرم، اگلا کام، اگلی واردات میں کیسے ڈالوں۔ کہتے پھر میں ڈیوڈ ولکرسن کو ملا، اور اس نے مجھے خداوند یسوع کے لیے بتایا، اور کہتا ہے میں نے پورے زور سے اس کو مکہ مارا، اور میں نے اس کی بے عزتی کی، میں نے اس کے منہ پر تھوکا، لیکن وہ خدا کا خادم کچھ دنوں کے بعد ٹھیک ہو کے پھر میرے پاس آ گیا، اور بڑی مشکل سے وہ مجھ تک پہنچا، کیونکہ میں ایک گینگسٹر تھا، مجھ تک پہنچنا سب کے لیے آسان نہیں تھا۔ اور اس نے مجھے ایک بات کہی کہ وہ یسوع جس نے صلیب پر اپنی جان دی میرے لیے، اس نے تیرے لیے بھی جان دی ہے، اور اگر تو مجھے مار بھی دے اور میرے ٹکڑے ٹکڑے کر کے سڑک پر پھینک دے، تو ہر ٹکڑا تجھے کہے گا کہ یسوع تجھے پیار کرتا ہے۔ اور اس کا کہنا ہے کہ اس کے بعد میں سو نہیں سکا رات کو، اور میں سوچتا رہا کہ وہ یسوع کون ہے جس نے میرے لیے جان دی ہے۔ مجھے نہ میرے ماں باپ پسند کرتے ہیں،
نہ مجھے دنیا اچھا سمجھتی ہے، لیکن یہ یسوع کون ہے جو مجھے پیار کرتا ہے؟ یہی ہمارا کام ہے، یہی ہم نے اسی یسوع کو اپنی کمزوریوں میں، اپنی مشکلات میں، اپنی تنگی میں، اپنی احتجاج میں اسی یسوع کو دنیا سے متعارف کرانا ہے۔ اور جو 2000 سال سے کلیسیا اپنا کام کرتی رہی ہے، اب میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو اپنے بچوں اور بچوں کے بچوں کے ذریعے اس پیغام کو آگے لے کر جاتے رہیں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔